پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کرتبہ چوک میں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر ایک امریکی اور 4 پاکستانی انوالو ہیں. 3 پاکستانی اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک کو گولی ماری امریکی نے اور 2 اس کار کے نیچے آ کے کچلے گئے جو امریکی ڈپلومیٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس واقعے کے فوراً بعد موقع پر آ پہنچی. صوفی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے بلال صاحب؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. اچھا یہ فرمائے گا, ابھی پروگرام جب ڈراپ ہو گئی تھی کال آپ کی, عطیہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ ڈپلومیٹک امیونٹی جو ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہوتی. اس سوال کے ساتھ میں ایک اور سوال جوڑ دیتا ہوں, وہ یہ کہ ڈپلومیٹس کیا اسلحہ لے کر اپنے حدود سے باہر نکل سکتے ہیں, ایک, اور دوسرا سوال یہ کہ اگر اپنے دفاع میں ہی استعمال کریں تو کیا وہ اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے وہ کلیم کرنی پڑتی ہے آپ کو سٹیپ وائز, اور اس کو آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ امیون ہیں اور یہ جو مزید ایکشن آپ کے خلاف لیا جا رہا ہے اس کو روک دیا جائے. اور پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ منسٹری آف لا یا فارن آفس ایگزامن کرتا ہے کہ جس لیول کا شخص امیونٹی کلیم کر رہا ہے اس پر اسٹیٹ کی اپنی آفیشیل پوزیشن کیا ہے, اور وہ پوزیشن جب ایگزیبٹ ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اس کی بنیاد پر پھر جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے. سو اس میں کافی سارے اسٹیپس ابھی شامل ہوں گے. یہ یکمشت یا ایک دم سے گرانٹ نہیں ہو جاتی انلیس کہ ڈپلومیٹ کی جو لیگل سٹیٹس ہے وہ بالکل کیٹیگوری, جیسے ایمبیسڈر لیول کا شخص ہے, یہاں پر وہ ایشو انوالو نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اسلحہ لے کے جانے کا جہاں تک ایشو ہے, تو ایز سچ اس کی آتھرائزیشن ہوتی ہے, اس کی اسپیسیفک پرمیشن ہوتی ہے بائی دی ہوم ڈپارٹمنٹ یا منسٹری آف انٹیریئر, وہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. تیسرا جو آپ کا سوال ہے سیلف ڈیفنس کا, سیلف ڈیفنس میں البتہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس میں کوئی بھی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے, لیکن اسے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ واقعی نیچر کے خطرے کی ایسی تھی کہ اس کو استعمال کرنا پڑا. تو یہ ایک فیکچول ایشو ہے, اس کے بارے میں ابھی تفتیش جاری ہے, وہ سامنے آئے گی. لیکن جہاں تک ڈپلومیٹک امیونٹی کا تعلق ہے وہ نیچر آف ڈپلومیٹ سے ڈٹرمن ہوگا, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس پر ایونچولی فارن آفس بھی انوالو ہو اس پہ اپنی رائے دینے کے لیے. بہت شکریہ آپ کو صوفی صاحب, آپ نے ہمیں معلوم کی. ساتھ صاحب ویانا کنونشن آن ڈپلومیٹک ریلیشنز 1961, ویانا کنونشن آن کانسولر ریلیشنز 1963, ایک 2008 کے اندر بھی انہوں نے ڈپلومیٹس کو تحفظ دینے کا کنونشن ہے. دیکھیں یہ تو چلے ہو گیا, امریکی نے مار دیا. میں دوبارہ دہراؤں گا, اگر یہ ڈپلومیٹ مارا جاتا پاکستان کی سرزمین کے اوپر تو پاکستان کے لیے کتنی امبیرسمنٹ ہوتی, سبکی ہوتی. تو وہ لوگ جو مبینہ طور پر بندوق لے کر اس کے گرد گھوم رہے تھے, ڈپلومیٹس کو ہم نے تحفظ اگر ہم فراہم نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے یہ آپ کے پاس کا ہے نہیں, تو پھر ہم نے خود ہی بندوق اٹھانی. ویسے میری تو خیال رائے یہ ہے کہ امریکی سفارتکاروں کی نقل و حرکت خود ان کے لیے اور ہمارے شہریوں کے لیے بڑی خطرناک ہے. تو انہیں دندنانے کی ضرورت کیا ہے, وہ اپنے سفارت خانوں میں بیٹھے, اور اگر انہیں کہیں جانا ہے اور بڑی مجبوری ہے تو وہ بجائے اپنے سیکیورٹی کو یوز کریں, انہیں چاہیے کہ پاکستان کے جو متعلق سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو اپنے شیڈول سے مطلع کریں تاکہ پاکستانی پولیس ساتھ ہو. اب یہ ہے کہ جب وہ اپنی مرضی سے نکل جائیں گے جدھر چاہیں بغیر بتائے, اور روز ڈرون اٹیک بھی کریں گے, اور پاکستانیوں میں ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے, تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ان کی. 18 کروڑ کا ملک ہے, کوئی پکڑ کے مار دے گا تو پاکستان کی سبکی ہوگی. کوئی پکڑ کے کیوں مار دے گا؟ نفرت کرتے ہیں لوگ, ان سے محبت تو نہیں کرتے, روز ڈرون کھاتے ہیں. دیکھیے جو پاکستان کے حکمران طبقات ہیں ان کی تو کوئی مجبوری ہوگی. ویزا میں لائنیں دیکھی ہیں آپ نے کبھی؟ دیکھیے جی وہ دیکھیے نہیں, اس طرح نہیں ہے. مجھے آپ کا سوال ریلیونٹ ہے. ویسے بات یہ ہے کہ جس ملک میں بھوک اور افلاس ہوگی, 18 کروڑ کا ملک ہے تو کوئی 18 لاکھ کی لائن نہیں لگی ہوئی ہے. یہ بھی ایسی بھی بات نہیں ہے, بہت بڑا ملک ہے. اگر 200 کی لائن ہے تو وہ 18 کروڑ لوگوں کے جذبات کی نمائندگی نہیں کرتی ہے. اور دیکھیے لوگوں نے پیٹ بھی بھرنا ہے, لیکن جو رویہ ہے امریکی حکومتوں کا وہ پاکستانیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ ٹھیک ہے پاکستان ان سے پیسے بھی لیتا ہے, میں یہ مانتا ہوں, لیکن پاکستان اس کے بدلے دیتا بھی بہت کچھ ہے. یہ کوئی ون وے ٹریفک تو نہیں ہے ریلیشن شپ کی نا, یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں خیرات دے رہے ہیں. اگر وہ ہمیں ایڈ کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ. لیکن کتنا خطرناک بیان ہم دے رہے ہیں ساتھ صاحب لوگوں کو کہ چونکہ ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں تو لہٰذا آپ کے ڈپلومیٹس وی کانٹ پروٹیکٹ دم. میرا خیال ہے باقی ڈپلومیٹس کو تو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. کرکٹ ٹیم کو پروٹیکٹ کیا تھا ہم نے, نہیں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کو کیا پروٹیکشن دے. نہیں طلعت صاحب اس طرح نہیں ہے, گزارش سنیں. سری لنکنز کا سٹیٹس اور امریکنز کا سٹیٹس مختلف ہے. تحفظ نہیں دے پائے نا. نہیں قبلہ بات سنیں نا, ایک مجھے بات پوری کرنے دیں. سری لنکنز جو ہیں وہ خان صاحب دیں گے ٹیکنیکل سٹیٹمنٹ, میں سیدھی سٹیٹمنٹ دوں گا. سری لنکنز جو ہیں یا باقی جو نیشنز ہیں ان کا پاکستانیوں کے اندر سٹیٹس ہو رہا ہے, وہ ایک را کی کاروائی بتائی گئی ہے. لیکن یہ جو امریکنز ہیں ان کی پالیسیز جو ہیں بدقسمتی سے ان کی وجہ سے وہ پاکستانیوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے. چند چیزیں میں کچھ ایک دو چیزیں میں اگر اجازت ہو آپ کی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, پھر آپ ضرور بات کیجئے
دیکھیں اسلام آباد کو ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ بنکر شہر بن گیا جی، اور یہ سارے ڈپلومیٹس کو کلیئر انسٹرکشنز گئے، اور ایک دفعہ نہیں 20 دفعے، کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، ڈپلومیٹس کو، اور کیسے جانا ہے۔ اب قرطبہ چوک لاہور شہر کے بیچ میں ہے، مرکزی ہے جی۔ اب آپ پوچھیں کہ یہ اگر وہاں پہ گھوم رہے ہیں کیوں گھوم رہے ہیں جی؟ اور میں واپس جانا چاہتی ہوں ان کے جواب سن کے کہ بات ہو رہی تھی کہ یہ آئے کیوں ہے اور کام کرنے کے لیے ڈپلومیٹس کیوں نہیں آتے جی ہیں؟ نہیں، میں یہ جی کیسے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں، میں کیوں کی بات آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 80s کی دہائی میں یہ نہیں آئے تھے، اس لیے کہ ہم سوروگیٹ وار میں کامیاب تھے افغانستان میں، اور ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کیوں آئے ہیں جی؟ کیونکہ یہ افغان کی جنگ ہار رہے ہیں، نیٹو اور امریکن، اور وہ جو بھی قوتیں وہاں پہ ہیں جن کو یہ نہیں ہمارا تو سنبھال خیال تھا سکتے، کہ یہ سوال یہاں پش کر رہے ہیں۔ ہمارا تو خیال تھا کہ کیوں آئے، یہ کیوں کی وجہ سے آئے۔ یہ تو آپ لوگ نے ریڈ ڈالی ہے، میرا مطلب ہے تو کیوں کی وجہ سے آئے ہیں؟ مشرف صاحب نے تو کھولا لائسنس دیا ہوا تھا۔ نہیں جی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کیوں آئے ہیں؟ نہیں جی، کیوں کی طرف سے کیوں کی وجہ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، ہاں وہ آپ پوچھیں۔ اس وقت مشرف صاحب کے وقت میں 2 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے جی، اور بڑے مخصوص طور پہ ان کو حکم تھا کہ صرف یہاں سے یہاں، حکم تھا امریکیوں کو؟ بالکل نہیں جی، آپ دیکھیں اتنے بھی نہ لیٹ جائیں، اتنے بھی نہ تھوڑا لیٹ۔ 2-3 اس میں چیزیں ہمیں بھی بڑی فکر ہو رہی ہے، ہونی چاہیے۔ ہم نے انٹرنیشنل کنونشنز ڈپلومیٹس کے بارے میں سائن کیے ہوئے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنا اور ان کی امیونٹی کے بارے میں۔ میں اپنا جو سب سے بڑا ہمارے ملک کا کنونشن ہے، جو کہ پاکستان کا آئین ہے، جو کہ پاکستان کی عوام کو ہم کیا تحفظ دے رہے ہیں، اپنا جو ہمارا سب سے بڑا کنونشن ہے، اس کا آج ایک گورا نے یہ واقعہ کر دیا ہے، جو ہر روز ہمارے سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، ڈکیتیاں، دھماکے، خودکشیاں، اغوا، وہ تحفظ کدھر گیا جی؟ اس کی ہم ذرا فکر کریں، وہ تحفظ کون پرووائڈ کرے گا؟ وہ تحفظ کرے۔ دوسرا جی دیکھیے، ہمارے ملک میں آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ آدمی ویپن لے کے کیوں پھر رہا تھا۔ سعد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ویپن، یا صوفی صاحب نے کہا کہ ویپن کی اجازت لینی پڑتی ہے، اس کے بغیر کہ اگر ایک امریکی ویپن ہے امریکی حکومت کا تو اس میں ہماری اجازت ہوگی تو وہ ساتھ لے کے پھرے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے ویپن کی اجازت تھی کہ نہیں تھی۔ لیکن ہمارا ہر وی آئی پی ورتھ نیم، اس کے پاس اتنی بڑی کلشنکوف اس کی گاڑی میں موجود ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لائسنس ہوتی ہے، بٹ ڈیمونسٹریشن آف ویپنری تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، اور جس کے پاس ویپن نہیں ہوگا، اس میں لڑکی بیچاری گاڑی چلا رہی ہے تو موڑ پہ دروازہ کھلے گا۔ آج مجھے پتا چلا کلمے چوک پہ دروازہ کھولا، گاڑی کھڑی تھی، باہر نکالا، لڑکی کو دھکے دے کے ادھر چھین کے بھاگ گئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تیسری بات، میری بات سنیں، وکی لیک سے باقی کچھ ہوا نہیں ہوا، ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں نا جی، وہ بند کمروں میں کچھ اور بات کرتے ہیں اور عوام سے کچھ اور بات کرتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا،